بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک سوال بہت زیادہ عام ہے اور بہت سارے سوالات اس متعلق آتے ہیں کہ کسی ایک امام کی تقلید کیوں ضروری ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اقتداء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ضروری ہے، کیونکہ دین بنیادی طور پہ قرآن کو کہتے ہیں اور قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سکھایا، جو سمجھایا، وہ امت کے لیے رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بنیادی ذمہ داریوں میں سے جو ذمہ داری بیان فرمائی ہے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے گا، وہ یزکیہم، ان کو برے اخلاق اعمال سے پاک کرے گا، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت ان کو سکھائیں گے۔ تو دین وہ ہے جو اللہ نے نازل فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے دکھایا، اسے سکھلایا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کو کر کے دکھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے متعلق صحابہ اکرام کے مختلف اعمال رہے ہیں، مختلف معلومات رہی ہے۔ ایک ہی بات تھی، کوئی صحابی اسے کسی ڈھنگ سے سمجھے، دوسرے صحابی دوسرے ڈھنگ سے سمجھے۔ صحیح نسائی کی ایک روایت ہے جو بالکل صحیح ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلے میں اختلاف کرتی تھی، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک عورت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی اجازت دی کہ آپ ایک داڑھی والے شخص کو دودھ پلائیے، وہ آپ کا بیٹا ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ عمل ساری امت کے لیے ہے، امت میں کوئی بھی عورت اگر کسی داڑھی والے مرد کو دودھ پلا دے گی تو وہ اس کا بیٹا ہو جائے گا۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات مومنین جو ہے وہ اس بات کو نہیں مانتی تھی، وہ کہتی نہیں، یہ ایک اور عورت کے ساتھ تخصیص تھی، دیگر کسی کے لیے یہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات میں اختلاف تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ جو شخص یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ اختلافات صحابہ کے دور میں رہے، اور ان کی روایتیں اور ان کا علم جو ہے وہ آگے امت میں منتقل ہوا۔ پھر ہر صحابی کے شاگرد نے اپنے استاد کے علم کو لیا اور اس کو آگے بڑھایا۔ اتنا عام علم نہیں تھا جتنا آج ہے، لہٰذا ایک استاد ایک جگہ موجود ہے، کوفے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ موجود ہے، تو انہی کی روایات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بھر رہے، انہوں نے جو کچھ امت کو سکھایا، امت اسی کو دین سمجھ کر سیکھتی رہی، چلتی رہی۔ مدینے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دین کو، اپنے علم کو آگے بڑھایا، امت نے ان سے اسی علم کو لیا جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے کرتے ہوئے دیکھا۔ امام مالک رحمہ اللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ مالک عن نافع عن ابن عمر، امام مالک کے استاد ہے نافع، نافع کے استاد ابن عمر۔ ابو حنیفہ عن حماد عن علقمہ عن ابن مسعود، امام ابو حنیفہ کے استادوں میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لہٰذا احادیث کا ایک ذخیرہ جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سینے میں تھا وہ کوفے میں ان کے شاگردوں میں منتقل ہوتے ہوتے نیچے چلا گیا، آج ہمارے تک پہنچا ہے۔ مدینے میں حدیث کا ایک ذخیرہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے ان کے شاگردوں میں اور پھر امت میں منتقل ہوا۔ کبھی کسی امام نے یہ بات نہیں کہی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی دین ہے، میرے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ کبھی کسی امام نے کسی آدمی کو اپنی تقلید کی طرف نہیں بلایا، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ مغرب سے ان کے پاس آئے تھے اور 40 سوالات لے کر آئے، 36 سوالات کے بارے میں امام مالک نے کہا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔
تو لوگوں نے کہا جی آپ اتنے بڑے امام ہیں، ہم لوگوں کو جا کے بتائیں گے کیا کہ آپ نے 36 سوالات میں کہا لا ادری، فرمایا ہاں یہی بتاؤ کہ امام مالک کہتا مجھے نہیں پتا۔ کبھی بھی کسی امام نے کسی شخص کو اپنی اقتداء اپنے پیچھے چلنے کو نہیں کہا، نہ دوسرے کے پیچھے چلنے سے منع کیا۔ تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ہم آج امت کو روک رہے ہیں، ہم امت کو کہتے ہیں کہ آپ ایک امام کے پیچھے رہو؟ اس کی وجہ ہے یہ 3 حدیثیں میں نے یہاں پر شیئر کی۔ پہلی حدیث ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے اپنی طرف سے کوئی بات کہی یا بغیر علم کی کوئی بات کہی، اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ تیسری روایت یہ بھی ترمذی کی ہے، اس میں بھی کیا ہے کہ من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، کہ جس نے قرآن کے متعلق کوئی ایسی بات کہی بغیر علم کے بغیر رائے کے، وہ صحیح بھی ہوگی بات تو بھی اس نے غلطی کر لی۔ تو ان روایات سے کیا معلوم ہوا کہ جو شخص علم نہ رکھتا ہو اس کو قرآن و حدیث کے بارے میں رائے قائم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جب آپ کو قرآن و حدیث کے بارے میں رائے کا حق حاصل نہیں ہے تو آپ کو کیا حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اور اگر تمہیں معلوم ہے، تمہیں قرآن آتا ہے، تم نے علم حاصل کیا قرآن کا، تم نے علم حاصل کیا حدیث کا، تم نے علم حاصل کیا تفسیر کا، تم نے علم حاصل کیا قرآن کے ترجمے کا، حدیث کے معانی کا، حدیث کے علوم کا، تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی آیت سے کیا مراد ہے، یہ کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، اس حدیث کا کیا مفہوم ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس حدیث کا مصداق کیا ہے، اس میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، تو پھر آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کسی کی اقتداء کیجئے؟ آپ تو پھر مقلد ہی نہیں ہیں، آپ تو مجتہد کے درجے میں پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی اقتداء کریں۔ اقتداء تو جب آپ کریں گے کہ جب آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ جیسے آج ہماری عمومی امت کو قرآن کے ترجمے کا معلوم نہیں ہے، قرآن کیوں نازل ہوا، قرآن کی یہ آیت کہاں نازل ہوئی۔ صحابہ کے دور میں بھی لوگ کوئی بات کرتے تھے تو صحابی کہتے تھے مجھ سے پوچھو یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک غزوے میں ایک آدمی نے تلوار نکالی اور جا کے دشمنوں کے لشکر میں گھس گیا اور قتل کرتے 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 لوگوں کو بہت ساروں کو قتل کیا، خود شہید ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا دیکھو قرآن میں آتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ حضرت انس نے کہا خبردار، یہ اس کا ترجمہ ہرگز نہیں ہے، مجھ سے پوچھو یہ اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوا تھا۔ ہم انصار کے بارے میں نازل ہوا کہ ہم نے کھیتی باڑی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ دیکھو اللہ کے دین کو چھوڑ کے کھیتی باڑی میں مشغول ہونا یہ کیا ہے، یہ ہلاکت ہے۔ تو کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس حدیث کا مقصد کیا ہے، اللہ کے نبی نے کس موقع پر یہ بات کہی، کس سے کہی۔ جب صحابہ میں اختلاف ہوا تو ہم اس بارے میں کون ہیں؟ تو اگر کسی آدمی کے پاس پورا علم ہے قرآن کا، حدیث کا، تفسیر کا، ساری چیزوں کا، وہ کسی کی اقتداء نہ کرے، وہ قرآن و حدیث کو براہ راست سمجھے۔ جیسے امام بخاری کسی کی مقتدی نہیں ہے، امام مسلم کو کسی کی اقتداء کی ضرورت نہیں تھی، امام ترمذی کو کسی کی اقتداء کی ضرورت نہیں، امام ابو حنیفہ کو ضرورت نہیں، امام مالک کو ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، آپ کے پاس یہ سب چیزیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر قرآن نے آپ کو یہ حکم نازل کیا ہے کہ پوچھو۔ حدیث میں آیا قرآن کو اپنی ذہن سے سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ اب ایک آدمی کہتا ہے میں ایک بات امام مالک کی لے لوں، ایک امام شافعی کی لے لوں، ایک امام احمد کی لے لوں، ایک امام ابو حنیفہ کی لے لوں، تو بھائی یہ کھیل ہوگا، یہ دین پر عمل نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ کو کیا پتا، کیونکہ آپ کو قرآن حدیث کا تو پتہ نہیں ہے۔ اگر قرآن حدیث کا پتہ ہے تو آپ کو ان کی باتیں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ ان کی باتیں بھی لے رہے ہو، اردو کے ترجمے سے لے رہے ہو، کسی مولوی سے پوچھ کے لے رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ یہ کام کھیل کے لیے کر رہے ہو، اور شریعت نے کھیل کے لیے کھیلتے ہوئے اس کو کیا فرمایا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، جو دین میں اپنی ذہن سے اپنی سوچ سے کہ میرے خیال میں یہ صحیح ہے، یہ حدیث کیا ہے، میرے خیال سے، برأیہ من قال فی القرآن برأیہ، میرے خیال سے یہ صحیح ہے، فَإِنْ فَأَصَابَ، وہ صحیح بھی ہوگا، فقد اخطا، تو بھی وہ غلط ہے۔
لہٰذا ہم عمومی امت کو اس بات کی پابند کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے پیچھے چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دین کے عمل کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو جہنمی نہ بنا دیں۔